السلام علیکم۔ آپ کو اردو گرامر کی یہ آپ کی پہلی کلاس ہے، آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پہلا ٹاپک ہے حقوق العباد، ٹھیک ہے۔ پہلے تو جو ہے یہ ایک مضمون ہے جو ہم لکھ رہے ہیں، اس میں کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں، پہلے ہمیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے۔ مضمون کا یہ انداز ہے کہ اس کے مین پوائنٹس کو آپ پہلے جو ہے وہ ذہن نشین کر لیں، پھر اس کے حساب سے پھر آپ نے اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہمارا پہلا جو ہے آ رہا ہے پوائنٹ، وہ آ رہا ہے تصور، ٹھیک ہے۔ یعنی حقوق العباد کا جو تصور ہے وہ کیا ہے۔ حقوق العباد کا جو تصور ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ کیا ہے کہ نیکی کا عام تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارا خالق اور مالک ہے، ٹھیک ہے، کون؟ خدا۔ لہٰذا اپنے خالق کی تعریف و توصیف بیان کرنا، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، اس کی عبادت کرنا اور اس سے محبت کرنا بھی نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا تصور۔ اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے اس سلائیڈ پہ دیکھ رہی ہیں کہ کتنی پیاری بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے کہ سامنے جو سلائیڈ بیان دی جا رہی ہے اس میں دیکھیں کتنی خوبصورت بات کہی جا رہی ہے کہ دین اسلام میں حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اکثر جو ہے آپ نے دیکھا احادیث میں یہاں آیا ہے کہ یہاں تک کہ حقوق العباد، اگر انسان جو ہے حقوق اللہ بھی پورا کرنے کے باوجود جو ہے نا بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کس وجہ سے؟ حقوق العباد میں ان کی کمی ہوتی ہے، وہ ان کو پورا نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث دیکھیں آ رہی ہے کہ وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، کس کی وجہ سے؟ حقوق العباد پورا نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ کے حقوق تو اس نے پورے کیے، لیکن حقوق العباد جو اس نے پورے نہیں کیے اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں۔ حقوق اللہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہم یہ سب جو ہے وہ کرتے ہیں، یہ حقوق اللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو ہم جو ہے معاف بھی فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو حقوق العباد ہیں اس میں بہت سخت احکامات آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کریں گے ہمارے لیے، اور وہ کہیں گے جس کا دل تم نے دکھایا اس سے جاؤ معافی مانگو، پھر جا کے میں تمہیں معاف کروں گا، ٹھیک ہے۔ نیکی جو دوسری جو مخلوقات ہے، مخلوقات کی طرح ہماری ذات کا خیال رکھنا، اس سے محبت کرنا، گناہوں اور برے کاموں سے بچنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنا بھی ایک نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ حقوق العباد جو ہے ایک نیکی ہے، اور جو ہے یہ نیکی جو ہے ہمیں ہماری زندگی کا ایک بنیادی جز ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ یہ سلائیڈ پہ بھی آ رہا، دیکھیں حقوق العباد کے گناہ جو ہوتے ہیں نمازیں پڑھنے، حج کرنے یا روزے رکھ لینے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ یاد رکھو ان گناہوں میں معافی ہی نہیں، تلافی بھی کرنا ہوگی۔ جو ابھی میں نے آپ کو بات بتائی یہ اسی کی جو ہے ترجمانی کر رہی ہے۔ اب دیکھیں اس میں جو شخص اپنی خیر کی صلاحیتوں کو دبا دیتا ہے اور شر کی قوتوں سے کام لیتا ہے، وہ آدمی کے درجے سے گر کر شیطان بن جاتا ہے، جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے رسوائی و ذلت کا باعث بنتا ہے۔ تو ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے؟ اس کے لیے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، بہت ہی زبردست ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ دیکھیں حقوق العباد جو ہے پورا کرنے میں ہمیں جو کیا مشکلات آتی ہیں، بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں، ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، ہمیں اپنی جان کو جو ہے وہ مشکلات میں ڈالنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، لہٰذا اسے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ حقوق العباد کو پوری طرح اچھے سے جو ہے وہ ادا کرے، ٹھیک ہے۔ آگے جو آ رہا ہے ہمارا بنیادی حیثیت ہے یہ اس کی ہماری زندگی میں، یہ بہت بڑی اور امپورٹنٹ حیثیت رکھتا ہے حقوق العباد، یہ ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں نیکی کی جو بنیادی حیثیت کو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، آدم کی اولاد ہونے کے ناطے ہم سب آدمی ہیں، اور آدمیت کے حوالے سے ہمیں جو ہے تو قوتیں اور صلاحیتیں دی گئی ہیں، خیر اور شر کی جو ہے ہمارے اندر خوبیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آ رہا ہے سلائیڈ پہ بھی دیکھیں، حقوق العباد میں سب سے زیادہ مقدم ماں باپ کا حق ہے، پھر دوسرے رشتہ داروں کا حق ہے، پھر غیروں میں
بیکس جو ہے یتیم سب سے مقدم ہیں، پھر دوسرے مساکین، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں پوری کرنی ہے ہر حال میں۔ یہ ہمارا جو ہے اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کے بندوں کے جو حقوق ہیں اس کو اچھے سے پورا کریں، اچھے طریقے سے اس پر جو ہے نظر ثانی کریں، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں جو ہے دیکھیں یہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، یعنی کہ ہم نے دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا جو ہے نا دین اور ایمان جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم انسان کے کام آئیں، انسانیت کے کام آئیں، اور ہمارا جو ہے مقصد جو ہے زندگی میں آنے کا وہ ہمارا پورا ہو، ٹھیک ہے۔ ہماری جو حقوق العباد کے تقاضے جو ہیں وہ اسی طرح پورے ہوں گے جب ہم جو ہے انسان جو ہے انسان کے کام آئے گا۔ اب دیکھیں انسان کی پیدائش کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے۔ تیسرا جو اس کا پوائنٹ آ رہا ہے چوتھا جو پوائنٹ آ رہا ہے وہ انسان کی پیدائش کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے، کہ ہم کیوں آئے ہیں بھائی۔ انسان کی پیدائش کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا تاکہ قدرت اس کا امتحان لے کے وہ علم و شعور اور حسن و عمل سے دوسری مخلوق کے مقابلے میں خود کو کس طرح نیک، پارسا، بہتر اور افضل ثابت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک شعر ہم ایڈ کر سکتے ہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، ٹھیک ہے۔ کروبیاں ویسے کہتے ہیں فرشتوں کو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس میں بھی آپ کے سامنے ایک پوائنٹ سلائڈ پہ چل رہی ہے کہ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ دیکھیں یہ اشفاق احمد جو ہیں وہ کتنا خوبصورت انہوں نے جو ہمیں سبق دیا ہے، نصیحت ہمیں کی گئی ہے کہ ہمیں اپنے جو ہے اپنی نیکیوں کو ایسے سمجھنا چاہیے جیسے کہ ہم نے ضائع کر دیں دنیا میں، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا میں ہے، جیسے ہم نے دریا میں کوئی چیز ڈال دی تو وہ سمجھو ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئی، لیکن جو ہے قیامت والے دن اس نیکی کا ہمیں صلہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کبھی نہ کبھی ہمارے لیے جو ہے وہ کبھی نہ کبھی ہمارے کام آئیں گی۔ وہ آخرت میں جب ہمارے سامنے آئیں گی نا ہماری نیکیاں، تو ہمیں جو ہے حسرت ہوگی کہ اللہ ہم نے تمام نیکیوں کا ہمیں صلہ جو ہے آخرت میں ملتا۔ اگر ہمیں آخرت میں ملتا تو ہم جو ہے کتنے جب اس کا صلہ جو ہم دیکھیں گے نا اللہ تعالیٰ کہ ہاں کتنا بڑا ہمیں ملے گا، تو پھر ہم جو ہے نا خواہش کریں گے کہ یا اللہ دنیا میں ہمیں کاٹ ڈالا ہوتا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہوتا، ہم جو ہے وہ جو ہے اس پر ہم اس کو جو ہے اس کا صلہ نہ مانگتے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ حقوق و فرائض جو ہیں وہ ہمارے لیے بیحد امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، جس میں جو ہے ہمارے ماں باپ کے حقوق ہیں اور دوسرے جانوروں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، ہر طرح کے جو حقوق ہیں وہ آتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو سارے کام کو اپنے کاپی پہ کرنا ہے اور اس کو سبمٹ کروانا ہے چیکنگ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔